جو محرم کی آخری جمعرات اور جمعے کو یہ سورت پڑھے گا اس کے 100 سال کے گناہ معاف ہوں گے، 100 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا اور اللہ تعالیٰ اس کی 100 حاجات پوری فرمائے گا، 100 سال تک اسے بیماری نہیں لگے گی۔ محترم ناظرین، محرم کے آخری جمعرات اور جمعے کے دن یہ وہ ایام ہیں جو نہ صرف تقویم کی ابتدا کا پیغام ہے بلکہ روحانی ترقی، عبادت اور اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کے سنہری موقع کا دروازہ بھی ہے۔ محرم الحرام کے دن بہت ہی حرمت والے دن ہیں کہ جس میں کیے گئے نیک اعمال کا اجر کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے، اور ان دنوں میں خاص عبادات، تسبیحات، دعائیں اور قرآن پاک کی تلاوت کا بے مثال اجر مقرر کیا گیا ہے۔ محرم کی ہر تاریخ اپنے اندر خاص روحانی پیغام اور فضیلت لیے ہوئے ہے، لیکن محرم کی آخری جمعرات اور جمعے کے دن جب آ جائیں تو یہ دن اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت، برکت اور بخشش کا عظیم دروازہ بن جاتا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ جو بندہ محرم الحرام کے آخری جمعرات اور جمعے کے دن خلوص کے ساتھ ایک مخصوص سورت کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر 4 عظیم انعامات عطا فرماتا ہے۔ اس کے 100 سال کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اسے 100 سال کی عبادت کا ثواب عطا کیا جاتا ہے، اس کی 100 حاجات پوری کی جاتی ہیں اور وہ بندہ 100 سال تک کسی بڑی بیماری کا شکار نہیں ہوتا۔ سوچئے، صرف 2 دن، ایک سورت اور تھوڑا سا اخلاص و یقین اور بندہ اللہ کی بے پناہ رحمتوں کا حقدار بن جائے۔ یہ اللہ کے فضل کی انتہا ہے۔ یہ دن نہ صرف توبہ اور استغفار کے دن ہیں بلکہ روح کی صفائی، گناہوں کی معافی اور نئی زندگی کے آغاز کا موقع بھی ہیں۔ محرم الحرام کے آخری جمعرات اور جمعے کے دن جو روحانی لمحے نصیب ہوتے ہیں وہ عام دنوں میں کبھی حاصل نہیں ہوتے۔ بھائیوں اور بہنوں، یہ وہ ایام ہیں جب اہل بیت کے غم کے بعد اہل اسلام کا دھیان صبر، قربانی اور استقامت کی طرف مبذول ہوتا ہے۔ کربلا کا عظیم سانحہ 10 محرم کو ہوا اور عاشوراء کے روز امام حسین علیہ السلام، ان کے اہل بیت اور اصحاب شہید ہو چکے تھے۔ 11 کی صبح یزیدی فوج نے شہداء کے جسموں کو بگور و کفن چھوڑ کر لوٹ مار کا بازار گرم کیا، خیموں کو آگ لگا دی گئی اور خواتین و بچوں کو بے پردہ کر کے قیدی بنا لیا گیا۔ اہل حرم کو رسیوں سے باندھ کر سروں پر نیزے رکھ دیے گئے۔ امام زین العابدین بیمار تھے مگر پھر بھی انہیں زنجیروں میں جکڑا گیا اور یزید کے حکم پر قافلہ اسیران کربلا کو کوفہ کی جانب روانہ کیا گیا اور شہداء کے سروں کو نیزوں پر بلند کیا گیا۔ حضرت حسین علیہ السلام کا سر مبارک سب سے آگے تھا اور ان کے لب مبارک قرآن کی تلاوت کر رہے تھے جسے بہت سے لوگوں نے سنا۔ قافلہ جب کوفہ میں داخل ہوا تو لوگوں کی کثیر تعداد تماشا دیکھنے آئی، لیکن جب لوگوں نے اہل بیت کی حالت دیکھی تو بہت سے لوگ رو پڑے اور کوفہ کے کچھ لوگوں نے توبہ کی مگر بہت دیر ہو چکی تھی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے کوفہ کے دربار میں وہ تاریخی خطبہ دیا جو آج بھی دلوں کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ جب بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو کوفہ کے دربار میں لایا گیا تو وہاں موجود ہزاروں افراد کو مخاطب کر کے فرمایا، اے اہل کوفہ، اے فریب و مکاری سے لبریز لوگوں، کیا تم رو رہے ہو؟ ہاں رو، کیونکہ تمہارے آنسو تمہارے گناہوں کا کفارہ نہیں بن سکتے۔ تم نے نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کیا ہے، ان کے بچوں کو قید کیا ہے، ان کے خیمے جلا دیے ہیں، تمہارے لیے تباہی ہے۔ تم پر افسوس کہ تم نے کیسا جرم کیا، نہ تمہارے ہاتھ پاک ہیں نہ تمہارے دل پاک ہیں، تمہارے دلوں پر مہر لگ چکی ہے، تم قیامت کے دن جواب دہ ہوگے۔ بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا انداز خطابت، ان کی جرأت اور حق گوئی سن کر دربار میں سناٹا چھا گیا اور اہل کوفہ نے شرمندگی سے سر جھکا لیے۔ اگلے روز ابن زیاد کے حکم پر قافلہ اہل حرم کو شام دمشق کی جانب روانہ کیا گیا اور راستے میں کئی مقامات پر لوگ یہ سمجھے کہ یہ قیدی خارجی نعوذ باللہ ہیں، مگر بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا اور امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے ہر جگہ حقیقت بیان کی کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت ہیں۔ راستہ سخت اور طویل تھا، عورتیں، بچے اور بیمار قیدی رسیوں میں جکڑے ہوئے خاک آلود بھوکے پیاسے تھے، مگر بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی قیادت اور حوصلہ اس قدر بلند تھا کہ وہ نہ صرف سب کو سنبھال رہی تھیں بلکہ یزیدی فوج کو بار بار للکار رہی تھیں۔ جب قافلہ شام پہنچا اور یزید کے دربار میں پیش کیا گیا تو بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے دوبارہ ایسا ولولہ انگیز اور بے مثال خطبہ دیا کہ دربار میں سناٹا چھا گیا
اس خطبے کا خلاصہ کچھ یوں تھا کہ اے یزید، کیا تو سمجھتا ہے کہ تو نے ہم پر ظلم کر کے ہمیں ذلیل کر دیا؟ کیا تو سمجھتا ہے کہ ہم قیدی ہیں اور تو غالب ہے؟ خدا کی قسم تو نے صرف اپنے نفس کو تباہ کیا ہے۔ تو نے وہ جرم کیا ہے جس کی سزا تجھے جہنم میں ملے گی۔ تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو قتل کر کے کون سا شرف حاصل کیا ہے؟ ہم نے اپنے خون سے اسلام کو زندہ کیا ہے۔ تجھے حکومت چند دن کی ملی ہے اور انجام جہنم ہے۔ اس کے بعد کے دنوں میں امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں اہل بیت کے قافلے نے صبر و دعا، شکر و استغفار اور قرب الہی کا جو سفر طے کیا، وہ محرم کے ہر دن کو روحانی معنویت بخشتا ہے۔ کچھ اہل معرفت لوگوں کا کہنا ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے آسمانوں کے دروازے کھول دیتا ہے، اور جو بندہ اس دن قرآن پاک میں سے ایک سورت پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کے صدقے پوری نسل پر رحمت نازل فرماتا ہے۔ ناظرین، جمعے کا دن خود ایک سید الایام یعنی تمام دنوں کا سردار دن ہے۔ یہ وہ دن ہے جس میں ایک ساعت ایسی آتی ہے کہ بندہ جو بھی دعا مانگتا ہے رب اسے رد نہیں فرماتا، اور جب یہی دن محرم کے مقدس مہینے میں آ جائیں تو یہ دن اللہ تعالیٰ کے خاص انعامات سے بھرپور ہو جاتے ہیں۔ محرم الحرام کے آخری جمعرات اور جمعے کے دن وہ ایام ہیں جب مومن بندہ اللہ کی طرف رجوع کرے، اپنے گناہوں پر نادم ہو کر ایک سورت کی تلاوت کرے تو رب کریم اسے 100 سالہ زندگی کی عبادت، نمازیں اور عبادتوں کا اجر فوراً عطا فرما دیتا ہے۔ یہ نیکی کی وہ نعمت ہے جسے انسان ساری عمر کما ہی نہیں سکتا، مگر ایک دن کی اخلاص بھری تلاوت اسے وہ سب کچھ عطا فرما سکتی ہے۔ اس دن کو صبر، استقامت اور حق کی جد و جہد کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ اس دن توبہ اور استغفار، گناہوں سے توبہ کرنا اور اللہ سے مغفرت طلب کرنی چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا اور اہل بیت پر درود بھیجنا چاہیے، صدقہ و خیرات، غریبوں اور مساکین کی مدد کرنی چاہیے اور غلط عقائد سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ناظرین محترم، اللہ تبارک و تعالی نے اپنی حکمت اور عدل سے بعض ایام کو بعض ایام پر، بعض مہینوں کو بعض مہینوں پر اور بعض اوقات کو بعض اوقات پر فضیلت بخشی ہے، اور تقریباً ہر فضیلت والے مہینے، وقت اور دن میں کچھ نیک کام مشروع قرار دیے ہیں۔ ان میں گناہ کے کام سے روکا ہے اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کو زیادہ قابل مذمت بتلایا ہے۔ انہی افضل اور محترم مہینوں میں ایک محرم کا مہینہ ہے، اور انہی مبارک دنوں میں سے جمعرات اور جمعے کے ایام ہیں۔ ناظرین، محرم الحرام کو اللہ تعالیٰ نے متعدد فضائل سے نوازا ہے۔ اس کی سب سے پہلی فضیلت و اہمیت یہ ہے کہ اسلامی سال کی ابتدا اسی مہینے سے ہوتی ہے، جیسا کہ تمام مسلمانوں کا اس پر اتفاق ہے۔ یہ مہینہ سال کے 4 محترم اور حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے کہ مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک کتاب اللہ میں 12 ہے، اسی دن سے جب سے آسمان و زمین کو اس نے پیدا کیا ہے، ان میں سے 4 حرمت اور ادب کے ہیں۔ یہی درست دین ہے۔ حجت الوداع کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا تھا کہ اب زمانہ گھوم گھما کر پھر اسی حالت پر آ گیا ہے جس حالت پر اس وقت تھا جب اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق فرمائی۔ سال 12 مہینوں کا ہے، جن میں 4 حرمت والے ہیں، 3 بے طرفے ہیں، ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم، اور چوتھا رجب المرجب ہے جو کہ جمادی الاول اور شعبان کے درمیان واقع ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 4 مہینوں کو خاص کر لیا اور انہیں حرمت والے قرار دیا، نیز ان کی عزت و حرمت کو بڑھایا اور ان میں اپنی نافرمانی کو قبیح قرار دیا۔ اسی طرح ان مہینوں میں عمل صالح کے اجر و ثواب کو بڑھا دیا۔ اس مہینے میں روزہ رکھنا اور مہینوں کے مقابلے میں افضل ہے، چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل روزہ اللہ کے مہینے یعنی محرم کا ہے، اور فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز ہے۔ سنن النساء الکبریٰ میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے سوال کیا کہ رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل روزہ کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے اس مہینے کا روزہ جسے تم محرم کے نام سے یاد کرتے ہو۔ ناظرین، اس مہینے کی نسبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی طرف کی ہے، یعنی اسے اللہ کا مہینہ قرار دیا ہے۔
حالانکہ سارے مہینے ہی اللہ تعالیٰ کے پیدا کردہ اور متعین کردہ ہیں، لیکن اس ماہ کی اہمیت کے پیش نظر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نسبت و اضافت اللہ تعالیٰ کی طرف کی، جیسا کہ پچھلی 2 حدیثوں سے واضح ہوا، اور ظاہر ہے کہ جن چیزوں کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتی ہے وہ قابل احترام اور افضل ہوتے ہیں۔ اسی مہینے میں عاشورہ کا دن ہے جس کا روزہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے عرفہ کے دن کا روزہ رکھا اس کے 1 سال آئندہ اور 1 سال گزشتہ کے گناہ معاف کر دیے گئے، اور جس نے عاشورہ کا روزہ رکھا اس کے گزشتہ 1 سال کے گناہ معاف کر دیے گئے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، اس مہینے کی اہمیت اور فضیلت کے پیش نظر اس میں کچھ ایسے کام ہیں جو اگرچہ دوسرے مہینوں میں بھی مشروع ہیں، لیکن اس مبارک مہینے میں ان کی اہمیت زیادہ ہے، اور وہ کام یہ ہیں کہ جن سے محرم الحرام کے روزوں کے متعلق 2 حدیثیں گزر چکی ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ نفل روزوں میں سب سے افضل روزے ماہ محرم کے ہیں۔ علماء کہتے ہیں کہ اس مہینے میں روزہ رکھنے کی فضیلت کی 2 وجوہات ہیں۔ پہلی یہ کہ چونکہ یہ مہینہ حرمت والا مہینہ ہونے کی وجہ سے مبارک ہے، اور روزہ بھی اللہ کے نزدیک بڑا محبوب عمل ہے، لہٰذا مبارک دن میں محبوب عمل کی ترغیب دی گئی ہے، اس لیے کہ وقت، جگہ اور حالت کے اختلاط کے پیش نظر نیک عمل کی اہمیت و فضیلت میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ دوسری یہ کہ یہ سال کا پہلا مہینہ ہے، اور شریعت نے کسی چیز کی ابتدا اور انتہا میں نیک عمل کی ترغیب دی ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور دن کے دونوں سروں میں نماز قائم کرو، اور رات کی کئی ساعتوں میں بھی، یقیناً نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ یہ نصیحت ہے نصیحت پکڑنے والوں کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں بھی صبح و شام ذکر الہی پر خصوصی طور پر ابھارا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص سورج کے طلوع ہونے اور سورج کے غروب ہونے سے قبل نماز پڑھے گا وہ ہرگز جہنم میں داخل نہ ہوگا، اور ایک حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابن آدم، دن کے ابتدائی حصے میں میری رضا کے لیے 4 رکعات سے عاجز نہ رہ، جس کی وجہ سے آخری حصے تک میں تیرے لیے کافی رہوں گا۔ ناظرین، یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ اور آخری مہینہ دونوں ہی حرمت والے ہیں، اور دونوں میں نیک اعمال کی خصوصی اہمیت ہے۔ اس مبارک مہینے کا دوسرا خصوصی عمل یہ ہے کہ بندے کو چاہیے کہ عبادت کے کاموں اور دیگر نیک کاموں میں دلچسپی لے، اور گناہ کے کام سے خصوصی طور پر پرہیز کرے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ان مہینوں میں، یعنی حرمت والے مہینوں میں، تم لوگ اپنے اوپر ظلم نہ کرو۔ محترم ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو 100 سال کی عبادت کا ثواب ملے، 100 سال کے گناہ معاف ہوں، آپ کی 100 سے زیادہ حاجات پوری ہوں، اور 100 سال تک بیمار نہ ہوں، تو آپ نے محرم الحرام کے آخری جمعرات اور جمعے کے دن یہ عمل لازمی کر لینے ہیں۔ یہ وہ عمل ہے کہ جس کے بارے میں بزرگان دین اور صالحین سے منقول ہے کہ جو بندہ محرم الحرام کے آخری جمعرات اور جمعے کے دن میں یہ عمل کرے گا تو اس کے بدلے 100 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا، 100 سال کے گناہ معاف ہوں گے، 100 سے زیادہ حاجات پوری ہوں گی، اور 100 سال تک کوئی موذی بیماری نہیں لگے گی۔ تو آپ نے محرم الحرام کے آخری جمعرات اور جمعے کے دن یہ عمل لازمی کرنے ہیں۔ قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی سورت ہے، اگر اس سورت کو بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں تو اللہ کے فضل و کرم سے اللہ پاک آپ کے لیے انشاءاللہ ایسے اسباب پیدا کرے گا کہ آپ کی ہر پریشانی دور ہو جائے گی، اور ہر خواہش انشاءاللہ پوری ہو جائے گی۔ اس کے کمالات دیکھ کر آپ لوگ خود حیران رہ جائیں گے۔ اس سورت کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ یہ سورت عذاب قبر سے بچاتی ہے اور اللہ سے اپنے پڑھنے والے کی بخشش کرواتی ہے۔ اسی کے سامنے گڑ گڑانے والے کے ساتھ اللہ کافی ہے، وہی دہر کو امن نصیب فرماتا ہے، طالب پناہ کو پناہ دیتا ہے، وہی بہترین ولی اور بہترین مددگار ہے۔ لہٰذا جو بھی اسے اپنا ولی بنائے، اس سے مدد طلب کرے، اسی پر توکل کرے اور مکمل طور پر اسی کی طرف یکسو ہو جائے تو اللہ بھی ان کا ولی بن کر اس کی مکمل حفاظت فرماتا ہے۔ جو صرف اللہ سے ڈرے اور تقوی اختیار کرے، اسے ہر دہشت اور ڈر سے امن فراہم کرتا ہے اور اس کی ضرورت کے مطابق ہر مفید چیز مہیا کرتا ہے۔ ناظرین محترم، ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ یہ جو مجرب وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، جس کو یہ وظیفہ بتایا تو الحمدللہ فوری طور پر ان کی غیب سے مدد ہوئی۔ اللہ پاک کی ذات پر یقین کرتے ہوئے آپ نے یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ جب آپ کے سامنے یہ ویڈیو آ جائے تو یہ وظیفہ آپ لوگ لازمی کر لیجئے گا۔ اپنے مشکل دنوں میں، پریشانی کے دنوں میں اس وظیفے کو لازمی پڑھیے گا،
بڑی سے بڑی مرادیں ہوں، بیماریاں ہوں، تکلیف ہو، دکھ ہو، پریشانیاں ہو، رزق بند ہو چکا ہو، تو آپ لوگ یہ وظیفہ ایک مرتبہ ضرور کر کے دیکھیے گا۔ انشاءاللہ ہر پریشانی سے آپ کو فوری طور پر چھٹکارا مل جائے گا۔ بے حد آسان سا وظیفہ ہے۔ اپنی حاجتوں کو، پریشانیوں کو، آپ کے جو مسائل ہیں ان کی نیت کیجئے۔ دل میں یہ نیت رکھیے گا کہ میں فلاں مقصد کے لیے، فلاں حاجت کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں، میری یہ حاجت پوری ہو جائے۔ پھر آپ لوگ یہ وظیفہ کر لیجئے گا۔ اب میں آپ لوگوں کو وظیفہ بتانے لگا ہوں۔ اتنا مجرب وظیفہ ہے، اتنا خاص وظیفہ ہے کہ آپ لوگوں کو جس ترتیب سے بتاؤں گا، آپ لوگ اس وظیفے کو اگر ایک مرتبہ پڑھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ اس کے فائدے دیکھ کر آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ تو سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ چاہے تو آسان اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود یعنی درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ چونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت تمام درودوں میں سب سے زیادہ ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ پسند فرماتے تھے۔ لہٰذا آپ نے کوشش کرنی ہے کہ درود ابراہیمی ہی پڑھیں۔ خیر و برکت اور ثواب کی نیت سے ایک مرتبہ درود ابراہیمی میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد ایک تسبیح آپ نے پہلے کلمے کی پڑھنی ہے، یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ آپ نے 100 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایک مرتبہ سورۃ الملک پڑھنی ہے۔ یہ وہ عمل ہے کہ جس کو کرنے سے نہ صرف آپ کو عبادت کا ثواب ملے گا بلکہ آپ کے دل کی مرادیں بھی پوری ہوں گی۔ آپ جو مانگیں گے انشاءاللہ آپ کو ملے گا، اور آپ کے گھر میں انشاءاللہ اللہ پاک خیر اور برکتیں لائے گا۔ پورا سال آپ کا اللہ پاک کی رحمتوں اور برکتوں میں گزرے گا۔ تو آپ نے اس عمل کو لازمی کرنا ہے، اس وظیفے کو خود بھی کرنا ہے، اور اس وظیفے کو اپنے دوست، احباب، بہن بھائیوں کے ساتھ بھی شیئر کرنا ہے۔ کئی دفعہ زندگی میں ایسے مراحل پیدا ہو جاتے ہیں کہ انسان کہتا ہے کہ میں تھک چکا ہوں، حالات نے مجھے چاروں طرف سے گھیر لیا ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ کبھی بھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ اللہ پاک وہاں سے وسیلہ بناتا ہے جہاں سے انسان سوچ بھی نہیں سکتا، اور ہمارے پاس چاہے کچھ ہے یا نہیں ہے، ہمارے کوئی اعمال ہیں یا نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس جو سب سے بڑی طاقت ہے وہ دعاؤں کی طاقت ہے۔ ناظرین، دعاؤں کا رنگ نہیں ہوتا، مگر جب یہ دعائیں رنگ لاتی ہیں تو زندگی میں جو انسان بالکل مایوس ہو چکے ہوتے ہیں ان کی زندگیوں میں رنگ بھر جاتے ہیں۔ انسان اپنی محبت میں خدا کی محبت کے علاوہ سب کچھ مانگتا ہے، اور عام طور پر مل جانے کی صورت میں انسان گمراہ ہونے کے خدشات سے دوچار رہتا ہے، اور نہ ملنے یا دیر سے ملنے کی مصلحت کو سمجھنے اور جانے بغیر ہی مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اپنی ضرورت کے مطابق نہیں بلکہ اس کے رتبے کے حساب سے مانگا جاتا ہے، اور رتبے کو جاننے کے لیے ہم ہرگز جد و جہد نہیں کرتے۔ اس کے رتبے کا ادراک دعا کی قبولیت کو جلا بخشتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا کریں، بے شک اللہ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، اور ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے انسان کا گمان بھی نہیں ہوتا، اور جو شخص اللہ پر توکل کرتا ہے تو اللہ اسے کافی ہو جاتا ہے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، محرم الحرام کے آخری جمعرات اور جمعے کو آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ جو یہ صورت پڑھتا ہے اللہ پاک اس کی جائز حاجات کو پورا فرما دیتے ہیں، اس کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، اس کی زندگی سے پریشانیوں کو دور کر دیتے ہیں۔ اس صورت کی برکت سے اس کے گھر میں رزق میں خوب فراوانی ہوتی ہے۔ دنیا میں بھی اسے پڑھنے کے فائدے ملتے ہیں، اور مرنے کے بعد بھی یہ صورت اسے عذاب قبر سے نجات دیتی ہے۔ فرشتوں کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے، اس بندے کے لیے لڑتی ہے، جھگڑتی ہے، پھر اللہ کے حضور پیش ہو کر اس کی بخشش کروا دیتی ہے۔ تو یہ صورت بندوں کی دوست ہے، جو اسے پڑھتا ہے اس سے دوستی کرتا ہے، تو یہ دنیا اور آخرت میں پورا اس بندے کا ساتھ دیتی ہے۔ اس کو آپ لازمی پڑھیں، اس صورت کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، انشاءاللہ دونوں جہانوں میں اللہ پاک آسانیاں پیدا فرمائیں گے۔ یہ وظیفہ آپ کی قسمت کو چمکا دے گا، آپ کی مشکل کو ختم کر دے گا، اور رزق کے ایسے وسائل پیدا کرے گا کہ آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔
اس صورت کے پڑھنے سے اس کے 100 سال کے گناہ معاف ہوں گے، 100 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا، 100 سال تک انشاءاللہ کوئی موذی بیماری نہیں لگے گی اور 100 حاجتیں اللہ پاک پوری فرمائے گا۔ تو آپ نے ایک تسبیح لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی پڑھنی ہے، اس سے پہلے آپ نے درود پاک لازمی پڑھنا ہے، پھر کلمے کی تسبیح پڑھنی ہے، اس کے بعد ایک مرتبہ سورۃ الملک پڑھنی ہے، اور آخر میں پھر درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا، اور اس کے بعد اللہ پاک سے آپ نے دعا کر لینی ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ہمیں اس مہینے اور خاص طور پر ان جاتے ایام کی بھرپور قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بھائیوں اور بہنوں، آپ لوگوں سے آخر میں گزارش ہے کہ اپنے رزق میں وسعت، برکت اور کشادگی کے لیے کمنٹ باکس میں یا رزاقو ضرور لکھتے جائیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔